جناب میری مراد سرمایہ اہل سنت فخر پاکستان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، واضح خوشریحان حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب، آپ کی آمد سے پہلے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایڈا ٹلہ نہیں، جڈی سونی تقریر سننی اوڈا اچھی بولو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
आना दावत इब्राहीम व बिशारत ईसा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तेरा आना था कि असना में हरम टूट गए। तेरा आना था कि असना में हरम टूट गए और तेरे रोब से शाह जोरों के दम टूट गए और तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। हो गई जिंदगियां खत्म और कलम टूट गए। मेरे मखदूम मोहतशम मोहसिन अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत क़िबला क़ारी बशीर अहमद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी मर्तबत, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, आज हुस्ने इत्तेफाक है। ये जो मजलिस पाक है जिसका नाम मीलाद शहे लौलाक है, अल्लाह ने करम फरमाया है, रबीउल अव्वल का चाँद निकल आया है। गोया हमने आज का जश्न रबीउल अव्वल में मनाया है। यूं कह लें कि हुजूर के मीलाद का हम पे आज साया है। आज की ये माहे मुबीन माहे नूर रबीउल अव्वल की पहली रात है और हर सू रहमत की बरसात है और आपकी चुपकी भी क्या बात है। माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, मेरे पेशे नज़र क्योंकि रबीउल अव्वल की पहली रात, इसको हम सरकार के रबीउल अव्वल के इस्तिकबाल के तौर पर भी इस रात को हम मना सकते हैं। तो इसी बात को पेशे नज़र रखकर मैंने कुरान हकीम की मशहूर आयत का सहारा लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी तशरीफ आवरी जुमला अंबियाए किराम के बाद हुई, लेकिन हुजूर का जिक्र खैर सबसे पहले था। हुजूर सैयदना मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह जिस भी नबी को भिजवाता था
اس کے ذمے اللہ خاص کام لگاتا تھا، اور ہر نبی وہ کام ذمے لے کے دنیا میں آتا تھا۔ ظاہر ہے نبی تھے نا، جو بھی نبی آتا تھا وہ فرض ضرور نبھاتا تھا۔ یہ مولا علی نے قرآن کی تفسیر میں فرمایا، ایک بھی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے وہ فرض نہیں نبھایا، اور ایک بھی رسول نبی رب نے نہیں بنایا جس کے ذمے یہ کام نہیں لگایا۔ ویسے قبلہ قاری صاحب آپ نے خوب کام فرمایا، سارے علماء کو مجھ سے چھپایا، وہ بجائے سامنے بٹھانے دے پیچھے جا بٹھایا۔ ایک تو میرا فائدہ ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگے گا، ورنہ اتنے سارے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں تو بندے کا دل خواہ مخواہ دھڑکتا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے پہلے بچے بٹھا دیے تھے تاکہ تیرا حوصلہ بلند رہے۔ ویسے اگر برآمدے والے بھی کوئی بزرگ اٹھ کے ادھر آ جائیں، آگے جگہ خالی ہے، لیکن بہرحال حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بس بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ جی، اپنی اپنی برادری نو ساد لو کچھ۔ اللہ مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ جی۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک رسول بھی رب نے ایسا نہیں بھجوایا جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، رسالت کا تاج سجایا۔ یہ کام ہر نبی کے ذمے لگایا، میں نے صرف بتایا، حقیقت میں یہ قرآن میں آیا۔ قرآن مجید 3 سپارہ، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ایک پکا عہد لیا تھا، خالی عہد نہیں، پکا وعدہ لیا تھا۔ نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علم و فن کے شہنشاہ، نبی کے در کے سچے گدا، نام تھا احمد رضا۔ انہوں نے اسی منزل پہ کہا، فرماتے ہیں یہ عجیب مجلس تھی جس میں بولنے والا خدا تھا، سننے والا قبیلہ انبیاء تھا، سارے خاص تھے جو اللہ کو راز تھے، سارے اسی کے پاس تھے، ایک بھی عام نہ تھا۔ اب تصور کریں کہ خطیب ہو خدا، سننے والے ہوں جملہ رسول اور انبیاء، اور موضوع ہو محمد مصطفیٰ۔ اور میں نے تسی راجہ جنگالو دسو اور کیا ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ؟ یہی تو ہے، بندہ خواہ مخواہ لڑے تو اس کی مرضی، خواہ مخواہ حجت بازی کرے تو اس کی مرضی، وگرنہ اسی آیت پہ بندہ اگر غور کرے سارا مسئلہ حل ہے، بدل جاتی شکل ہے، مگر چاہیے تھوڑی سی عقل ہے۔ اسے واسطے آتے ہیں عقل ہے تے پھر مصیبت، یہ نہیں تے پھر موجہ ہی موجہ۔ یہ موجی لوگ کہتے ہیں میلاد کیا ہے؟ ہم مختصر جواب دیتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ ہے۔
یہی میلاد مصطفیٰ ہے جو نبی پاک کی یاد ہے، اسی کا نام میلاد ہے۔ اب اس آیت کو ذرا سنیں، گھر جا کے پڑھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے پکا عہد وعدہ لیا، کسی عام روح کو گھسنے نہیں دیا، کیونکہ عنوان بھی خاص ہے، نبیوں کا جہان بھی خاص ہے، اور رب کا بیان بھی خاص ہے۔ خاصوں کی مجلس، خاص عنوان، خاص بولنے والا، لیکن نبیوں سے خطاب کیا فرمایا یہ سمجھنا ہے۔ نبیوں سے خطاب کیا فرمایا؟ اللہ کا خطاب قرآن میں آیا۔ بڑے خطبے ہم نے پڑھے سنے، لیکن یہ خطبہ سنے موتی ہے چنے، سمجھ میں آئے تو سر دھونے۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں کو سامنے، رسولوں کو سامنے، مخاطب نبی رسول تھے، مخاطب اللہ تھا، عنوان میرے حضور تھے۔ اللہ نے سب نبیوں کو کہا کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، او جملہ انبیاء از آدم تا عیسیٰ سب کو بولا، فرمایا جب میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت یعنی نبوت یا رسالت، اور میں تمہیں یہ عطا کروں، تم نبوت کی سیج پہ دولہا بن کے بیٹھ جاؤ، رسالت کا تاج تمہارے سر پہ آ جائے، دنیا تمہاری چاکری کرے، ہر کوئی تمہارے در کا پانی بھرے، ہر کوئی تمہیں واہ واہ کرے، دنیا تمہارے ڈنکے بجائے، ہر کوئی تمہارے نعرے لگائے، جب تمہاری عظمت نصف النہار سورج پہ پہنچ جائے، پھر ثم جاءکم رسول، اچانک سے میرا یار آ جائے۔ اوکھی جی گل آ گئی، تسا میں نے صوفے تے بٹھایا، تقریر والا کھاتا بھی میرے ذمہ لایا، تے تسا میں نے ہار شار بھی پوایا، تے تقریر دا کھاتا این عروج تے آیا، تے اچانک آ گیا کوئی مہمان معظم، تے تسی آکھو ہون ذرا پاسے ہو، کرسی چھوڑ، صرف یہ نہیں کرسی چھوڑ، آپ پھر یہ کہیں چل اٹھ کے آنا لے دے نعرے لا، تو وڈا خطیب اسلام ہے نا، چل اٹھ آنا لے دے نعرے لا، خالی نعرے نہیں لا، ایدی غلامی دا توک گل وچ سجا، اپنا جھنڈا نیچے کر، اس کا جھنڈا اٹھا، گلی گلی میں جا، دے ہو کے اس کے، سب کا کام۔ مجھے تو اسی پہ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ کوئی آئے اور حضرت کھڑے ہو کے کہیں دے بھائی، حالانکہ غلط ہے، جو آئے گا اس کا تو استقبال اس کا حق، سرکار کا فرمان ہے جو جس منزل پہ ہے اس کا وہ اکرام کرو، یہ آنے والے کا حق ہے، بیٹھنے والے کا فرض ہے، لیکن ہم کیوں نادان لوگ جو ٹھہرے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ مجھے کوئی کہے کرسی بھی چھوڑ، اے جڑی سر تے پگڑی اے بھی اتار، ایک آن آلے دی غلامی دا پٹا گل وچ پا، اٹھ اپنے نعرے بند کر، اے دے نعرے لا۔ یہی کچھ قرآن میں رب نے شرط رکھی، آدم، شیس، صالح، ہود،
नूह, खलील, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, सारा जहान। अगर तुम्हारी नबुव्वत का सूरज चमक रहा हो और मेरा महबूब, फिर एक दौर मुकर्रर नहीं किया, एक नबी को मुकर्रर नहीं किया, पर मैं किसी वक्त भी आ सकता है, किसी के दौर में भी आ सकता है। मैं तुम्हें रिसालत दूंगा पर शर्त है, नबुव्वत दूंगा लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि तुम्हारे किसी की भी नबुव्वत के दौर में, सल्तनत के दौर में वो आ जाए तो क्या करोगे? फरमाया ला तु'मिनुन्ना बिही। ये लफ्ज जो है ना ला तु'मिनुन्ना बिही, ये जो उलमा पढ़े लिखे अरबी वाले ये कहते हैं ये जो नून पे शद्द है मसला बड़ा मुवक्कद है, और लाम पे जो ज़बर है ये भी अरबी का एक जबर है, लेकिन जमाना बेखबर है। जो पढ़ लिख के चुप रहे वो अल्लामा नहीं कबर है। नहीं समझ? वाह जी वाह, नारा भी लग गया तो वो भी स्टेज तो स्टेज जो नारा लगता है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इदू स्टेज तो नारा आया तो उन्हें अगू उठ के फरमाया, इदू ही नारा आया। ये जो दो दो नारे होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैनू भी रमा होने दो, मैनू तुसी सड़क पे चढ़न नहीं देता तो पहले ही नारे। इसी पे होते हैं फकीरों के गुजारे। माशाअल्लाह। अब आपने गौर फरमाया मैंने क्या कहा? अल्लाह ने नबी रसूल, आप और हम किस खेत की मूली हैं? नबियों रसूलों को ये बोला कि तुम जब वो महबूब आ जाए तो क्या करोगे? फरमाया ला तु'मिनुन्ना बिही, ला तु'मिनुन्ना बिही। लाम पे जबर आ जाए तो मामला जेर से जबर हो जाता है, बल जबर नहीं जबरदस्त हो जाता है। अरबी जुबान का कायदा है लाम पे जबर आ जाए तो लाम पे जबर ताकीद का फायदा देती है और ताकीद कसम का फायदा देती है, और नून पे शब्द आ जाए तो इसके अंदर तीन पावरें इकट्ठी हो जाती हैं, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, दी बेस्ट। तीसरी डिग्री लग जाती है नून शब्द वाले पे। अब डिग्रियां लग गई चार। बोल रहा है परवरदिगार, सामने नबियों की कतार, फरमाया आ रहे हैं सरकार। तुसी भी समझो राजा जंगल यार। सानू हो गया तुहाडे नाल प्यार। समझे जरा। फरमाया ला तु'मिनुन्ना बिही, इसका टिपिकल तर्जमा ये है, ओ नबियो, ओ मेरे प्यारे रसूलो, वो आ जाए तो क्या करोगे? फरमाया जरूर जरूर जरूर। तुसी आखोगे अगे भी चलो हजूर, पर मैं इससे मजबूर। तर्जमा ये बन रहा है कि जरूर जरूर
ضرور لازمن 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 ہر قیمت پہ ہر قیمت پہ ہر قیمت پہ تم کو اس پہ ایمان لانا ہوگا، اگرچہ تمہارا زمانہ ہوگا لیکن تمہیں اس کے در پہ جانا ہوگا، اپنے جھنڈے بند کر کے اس کا جھنڈا لہرانا ہوگا۔ اتنی تاکید، اتنی تو سمجھ میں آپ کو بھی آ رہی ہے کہ نبیوں کو اتنی تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ تاکید فرما رہا ہے، اور وہ بھی کن کو؟ یہ تسی توقع رکھ دیو کہ نبی مکر جان گے؟ نبی اللہ دے فرمان تو سجے کبے ہو سکتے ہیں؟ پھر اتنی زور کیوں دے رہا ہے؟ پہلے کہا لا تؤمنن بہی، آگے کہا والا تنصرن، اور ضرور 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 اندازہ لگاؤ حضور، رب رسول نبیوں کو کہتا ہے لازمن 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 تمہیں ان کے مشن کا جھنڈا اٹھانا ہے، ان کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے، ان کا مددگار بن کے دنیا میں آنا ہے، اپنے عظمت عزت سطوت شوکت شان بیان آن سارا جہان اس کے کھاتے لگانا ہے، وہ سلطان اور والی بن جائے گا، تم نے سپاہی بن جانا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بندے نو آکھو باوی سکیل تو تریجے سکیل تے آ جا، نہیں سمجھ آ رہی؟ کسی کو کوئی کہے کہ نبوت کا علم لہرا رہا ہو، اچانک جاءکم رسول، وہ رسول تشریف لے آئے تو پھر تمہارا سورج غروب ہے، پھر ایک ہی آفتاب چمکے گا، پھر کوئی ستارہ نہیں ٹمٹمائے گا، کوئی چاند سامنے نہیں آئے گا، آفتاب محمدی ہی مکھ دکھائے گا، ہر ایک کو تنہا نظر آئے گا، پھر بلے شاہ قصور والا نعرے لگائے گا، اکو رانجا مینو لوڑی دا، اکو رانجا، اور نکی پنیری تو چوپ رہے۔ حضرت پیر نصیر الدین گولروی رحمت اللہ علیہ وہ تقریر کر رہے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ چپ غڑپ بیٹھے تھے، بچے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، اور وہ سید بھی تھے، سونے بھی تھے، عالم بھی تھے، نفیس بھی تھے، نازک بھی تھے، پڑھے لکھے بھی بہت تھے، شاعر بھی کمال کے تھے، اتنی سارا رب دے دے تو نخرہ تو آ ہی جاتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت، اور ان کو تو رب نے سب کچھ دے رکھا تھا، تے تقریر کرنی پائے جاوے پیر نو، پیر تے انج کر دینا، چلو کڈو 50,000 خطیب شدہ پورے 2 گھنٹے لاوے، پھر بھی مار مار کیا کریں گے سبحان اللہ۔ عجیب مرحلہ، وہ شاہ صاحب تقریر فرما رہے، نازک مزاج آدمی، سونا آدمی، تو آگے سے بڑے چوپ چھوٹے نعرے لگا رہے ہیں، تو پیر نصیر الدین گولروی رحمت اللہ علیہ وہ بول پڑے، او جدوں بول دے سن پھر بکھی تو بول دے سن، انہوں نے فرمایا کہ جنہاں نو سمجھ نہ آوے تے او آکھن سبحان اللہ، تے جنہاں نو سمجھ آوے پھر بھی بھائی دھڑ وٹ جاوے، اللہ کرے نہ ہی آوے۔ اب انہوں نے تو پھر کڑاکے نکال دیئے، تو اس لیے ہماری یہ سبحان اللہ بھی قبول ہے نکڑے بچوں کی، لیکن بڑے میں نے نہ کہا ہے نہ کہوں گا کہ اونچی بولو نیمی بولو، لیکن میں کہتا ہوں ذرا جاگ کے بیٹھو میرے راجہ کے جنگ دے ڈھولو،
بولو نہ بولو خوشی آپ کی، لیکن توجہ ضروری ہے۔ اب سرکار دنیا میں نہیں آئے، حضور کے ذکر چرچے کا یہ عالم ہے کہ محفل نبیوں کی سجی ہے، بول خدا رہا ہے، اور یہ تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے۔ ابھی بھی مولانا زید فرما رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتا پڑھا رہا ہے، یہ قرآن میں ہے کہ رب نے نبیوں کی ارواح سے کہا وَلَا تَنْصُرُنَّ، تمہیں ہر قیمت پہ اس پیاری ہستی کو ماننا بھی پڑے گا، اس پہ ایمان بھی لانا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی، یعنی اپنے جھنڈے نیچے کرنے پڑیں گے، اسی ایک کا جھنڈا لہرائے گا۔ یہ فرما کر آگے رب نے نبیوں سے پوچھا اقرار تم مندے ہو کہ نہیں؟ رب آئے کوئی بے اعتباری ہے؟ اس سارے نبی نے تیرے رسول نے پچھو انی تاکید کر کے اگو پھر پوچھ رہے ہیں کالا اقرار تم مندے ہو کہ نہیں؟ دیما نبوت دیما رسالت پر شرط اے اقرار تم، خالی اقرار تم نہیں، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے، یہ حکم بھی سرکاری ہے، یہ یار کے بھیجنے کی تیاری ہے، اسی لیے محفل میلاد ہمیں پیاری ہے۔ لیکن اسی کو سمجھا سکتا ہے جو کھاتا حلال ترکاری ہے، یہ اسی کو سمجھ آئے گا قرآن، ورنہ قرآن گھونگھٹ اٹھاتا ہی نہیں، منہ دھر کے پڑھا رہے یہ سمجھ آتا ہی نہیں، یہ اسی کو قرآن اپنا مکھڑا دکھاتا ہے جو سحر یاد نبوت کے پہن کے آتا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، ایک نبی بھی نہیں بولا مولا ساڑھے اتے تینو اتبار نہیں، بلکہ سب بیک آواز بولے قالو اقررنا، مولا ہمیں اقرار ہے، ہمیں اقرار ہے، اب تو بس انتظار ہے، انتظار ہے، جب بھی آئے گی وہ سرکار ہے، ہم سب کی یکجہتی سے پکار ہے، ہم سب کو اس آنے والے سے پیار ہے، پیار ہے، پیار ہے۔ قالو اقررنا، قاری سجاد صاحب قرآن دی آیت ہے نا، ہاں اے نہ ہوئے کہ سویرے پوچھ دے رہے ہیں کہ اے واقعی آیت سی۔ قالو اقررنا، ہمیں اقرار ہے، ہمیں اقرار ہے، ایمانداری نال دسو کوئی شک رہ گیا؟ اس پاسے یا اس پاسے، اروار ہے یا پار ہے؟ جب اقرار ہے تو پھر تو بیڑا پار ہے، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، آگے پھر رب بولا، جب نبیوں نے اقرار کا متحد یونائٹ ہو کے نعرہ لگا دیا، پھر پوچھا فرمایا قالا فاشہدو، اگر اقرار ہے تو پھر گواہ بن جاؤ، کل کوئی مکرے نہ، کل کوئی پھرے نہ، کل کوئی پھرے نہ، اساں توانو دیتی نتی رسالت تے شرط رکھی یار دی محبت، کل کو کوئی میرے ہلکے دماغ پہ تو چوٹیں پڑ رہی ہیں کہ اللہ پاک مسلسل بولے جا رہا ہے قالا فاشہدو، مفہوم یہ نکلے گا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، تاکہ کوئی مکر بھی جائے کہ ایک گل ہوئی سی کہ نہیں، تے پھر میں آکھاں گا داؤد بول، سلیمان بول، یعقوب بول، یوسف بول،
اسحاق بول، خلیل بول، نوح بول، صالح بول، ہود بول، آدم بول، 1 لکھ دے دی 2 لکھ دے ساں ایک واری چا بول۔ بھول دے، پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے۔ کیا بولی ہے، کیا میٹھی بولی ہے، کیا تذکرہ ہے، کیا یاد ہے، کیا میلاد ہے۔ قال فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے سارے نبی رسول۔ بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن بات بڑھ گئی، عرش سے بھی اوپر چڑھ گئی۔ آگے کیا کہا؟ انا معکم من الشاہدین، میں جو اللہ ہوں میں بھی تواڈے نال۔ معکم اس سوکھا جملہ ہے، معکم میں بھی تواڈے نال، واہ رب ذوالجلال، کوئی بڑی اچھی شے آمنہ دا لال۔ انا معکم من الشاہدین، تسی ایک دوجے دے گواہ تے میں جڑا خدا میں سارے دا گواہ۔ اساں اج تواڈا اچا تے سچا بنایا مصطفیٰ۔ تو انہوں نے کوئی شک رہ گیا، غبار سارا اتر گیا، کیوں میل ساری، لیکن اللہ یہ چوپ نہیں ہویا۔ انہیں پھر گل ودھائی کی، فرمایا فمن تولا، یہ آخری ایسی پاورفل بات، فمن تولا بعد ذالک فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبیوں کو، رسولوں کو، اس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں تحدید، تنبیہ، کھلی زبان میں کہتے ہیں دھمکی۔ فرمایا جو پھرے گا اس عہد سے تم وعدہ کر کے جاؤ گے کہ جس کے دور میں بھی میرا پاک محمد عربی آ جائے، میرا شان والا رسول آ جائے تو ماننا ہے، مدد کرنی ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، یعنی اس کا پیار کرنا ہے، اس کے جھنڈوں کو لہرانا ہے۔ سب کچھ کہہ کر کہا جو پھر گیا اس وعدے سے تو یہ نہیں کہ صرف نبوت چھینوں گا، نبوت بھی رسالت بھی چھین لوں گا اور اندھیروں میں ڈبو دوں گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر رسول ذرا آنکھ گھمائے اس کی نبوت بچ نہ پائے، مولانا تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کہاں سے آئے؟ حاجی جی، غازی جی، جماعت والو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اگر میرے رسول سے ذرا سا کوئی آنکھ کو پھیرے اس کی نبوت نہیں بچ سکتی۔ تیری علمیت، تیری وقایا، تیری عنایہ، تیری غنیہ، تیری منیہ، یہ تیری فارغ التحصیلی، فارغ الذلی، یہ تیرے ماتھے کے اوپر داغ یہ رب نہیں دیکھے گا، داغ کر ڈالے گا۔ اس لیے اس نے کہا ہم نے یار کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملایا ہے، اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملایا ہے، اس کی محبت کو اپنی محبت بنایا ہے، اس کی ذات پہ ہماری توحید کا کامل سایہ ہے، ہم نے ایک ہی خاتم النبیین بنایا ہے۔ جشن میلاد النبی اللہ حیدری حیدری۔
میں شکر گزار ہوں قبلہ کا کہ آپ نے نعرہ لگایا. عموماً سٹیج سے نعرہ کوئی لگاتا ہے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. نہیں سمجھا؟ وہ لاہور میں ایک ہوتے تھے اپنا نعت خان، اس کو کہتے تھے مولوی نعرہ. مولوی نعرہ. اب وہ بیٹھا بھی سٹیج پہ ہوتا تھا، نعرے بھی بڑے دب کے لگاتا تھا، لیکن جب وہ مجمع ختم ہو جاتا تھا تو جو تقریر فرماتا تھا اس کی جیب پہ وہ ہاتھ ٹکاتا تھا کہ 5 نعرے لائے نے کڈ 5 روپے فی نعرہ. تے میرے سجے کبھی 2-3 لگ گئے نے، اللہ ہی خیر کرے. ہون سے میرا دل ہی دھڑکنا شروع ہو گیا، ربا انجی نہ ہوئے تے میں گڈی دے کول جاواں تے ایک سجے ہوئے تے ایک کھبے کڈ. وہ تا پرانا دور سی 5 روپے تے انہاں جے آکھ دیا 500. دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر سے لے جائے. اللہ اکبر. وہ میں نو تقریر ہی بھول گئی. جی میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں تُسی آکھو سانو اتبار ہے جیڑا کچھ آکھ دا سکتے سے ٹھیک پہ آکھ دا. جیڑے میرے نال بیٹھے بزرگ وہ پھر میری مدد فرمان گے. ہاں سبحان اللہ. میرے حضور کی آمد کے تذکرے، یہ استقبال کی محفل ہے نا جی، تو حضور بعد میں تشریف لائے لیکن ذکر پورا بھرپور. اس سے اور کیا ہوگا کہ رب یوں بولے، نبیوں کی بولی بولے. اسی لیے میں نے کہا مولا علی نے فرمایا جو بھی نبی دنیا میں آیا ہر نبی نے اپنا منصبی فرض سمجھ کے میرے نبی کا اپنی امت کو ذکر سنایا، اپنی امت کو الرٹ فرمایا. یہاں تک کہ جد الانبیاء جب آیا مفت میں نہیں، رب کا پورا گھر بنایا. مفت چ منگنا ہو رہے تے کچھ کر کے مزدوری پھر تے لینا ہو جاندہ ہے ضروری. حضرت خلیل اللہ نے کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا. اب جگہ جو تھی وہ بھی جگہ جو ہے مکان کا، دعا کے ساتھ مکان کا خاص تعلق ہوتا ہے. ایک دعا ہے راجہ جنگ میں مانگی ہوئی، ایک ہے کعبے میں مانگی ہوئی. یا تواڈی دعا برابر ہی خیر نال. راجہ جنگ تے مکہ ہے کہ نہیں الحمدللہ فرق ہے. تو ایک دعا بیت المقدس میں مانگی ہوئی، ایک یہاں. یعنی مکان بدلے تو دعا کی پاور قدر بدل جاتی ہے. زبان بھی بدل جائے تو دعا کی قدر. ایک دعا ہے تیری، ایک دعا ہے خواجہ اجمیری. فرق ہے کہ نہیں؟ زبان بدلی، قدر بدلی، جگہ بدلی، قدر بدلی، کیفیت بدلی. کیفیت ہے ایک ہے میری رکھی دعا، ایک ہے خلیل اللہ کی پرخلوص دعا. دونوں میں فرق ہے. اب دعا مانگنے والا کعبے کے ساتھ کھڑا ہے، کیفیت اس پہ طاری ہے کہ رب کا گھر بنا کے کھڑا ہے. اور پہلو میں آمین کہنے والا روخان والے سے نہیں آیا، ریونڈ سے نہیں آیا ہے، وہ بھی اسماعیل ہے. مانگنے والا خلیل ہے، اوپر تکنے والا رب جلیل ہے. کس زبان سے نکل رہی اپیل ہے، سوچ کتنی مضبوط میری دلیل ہے. اور جو اب بھی نہ مانے وہ مومن نہیں پکا ذلیل ہے، کیونکہ اتنی بڑی دلیل ہے. جگہ دیکھ کعبہ ہے، زبان دیکھ خلیل ہے، آمین دیکھ اسماعیل ہے. خلوص دیکھ کعبے کو بنایا ہے، مفت میں نہیں آیا ہے. پھر کس نیاز سے جھولی کو پھیلایا ہے. پھر پہلے دعا کی قبولیت کی سند مانگی، ربنا تقبل.
پھر دعا مانگی کیا ربنا وابعث فیہم رسولا. پھر بندہ منگے نا دعا تے عموماً منگی دا ہے ربا میرے بچیاں دی خیر, ربا میرے شہر دی خیر تے میرے علاقے دی خیر. خلیل آکھیا ربا شک تے تاں پوے جو میں اپنے بابل دی خیر منگا, شام دی خیر منگا, خیر بھی پیا منگدا تے اسے تیرے شہر دی تے منگدا بھی پیا تے اے دے واسطے وابعث فیہم رسولا. او جیڑا پہلے بنایا ہی اپنے نور دے وچ چھپایا ہی اجے نہیں بھجوایا ہی ہن ویلا خیر دا آیا ہی اساں کھڑے ہو کے نعرہ لایا ہی تے راجہ جنگ والے نوں سمجھ نہیں آیا ہی نہیں آیا یہ تے میں چھیڑے ہے توانوں ورنہ توانوں نہیں سمجھ آنا تے کنوں آنا. وابعث فیہم رسولا. یہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں لام کے اوپر تنوین ہے, یہ تنوین ہے تعظیم کی. گویا رب سے خلیل اللہ نے کعبے کے پہلو میں مانگی دعا اور موضوع ہے میرا مصطفیٰ, اور کہا کیا وابعث فیہم رسولا. اسی منزل پہ رکیں اب بلے شاہ کے در پہ آئیں, وہ عربی ہے وابعث فیہم رسولا, وہ شان والا وہ خاص رسول بھیج. بلے شاہ دی بولی اپنی انہیں آکھا اکو رانجا مینو لوڑی دا. آئے 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 جلے ویلے میں آکھا نا رانجا تے کئیاں دی عقل نو لگ گیا مانجا. اے مسجد دے وچ کتے آ گیا رانجا. میں آکھیا پگلیا تیرا رانجا ہو رے ساڈا رانجا ہو رے. الف الست ازل دی یاری لگ رہی ہیر یتیم دی ہے نی میں وچ رسولاں رانجا ڈٹھا مینو قسم تا عرش عظیم دی ہے. اندے مونڈے اتے کملی مزمل والی ہاتھ کھنڈی آمین دی ہے. علی حیدر شاہ رانجا اج پچھاتا او تا ظاہر صورت میم دی ہے. بلے شاہ کو سمجھنے کے لیے یوٹیوب کا باندر نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی وقت کا کلندر چاہیے, علم و حکمت کا سکندر چاہیے, کوئی بابا فرید اور وارث شاہ چاہیے. ایک رانجھا مینو لوڑی دا. اے دے ویچر کچھ حضرات دے متھے دے اتے مروڑی پہ گئی. ایک آکھیا نے ایک رانجھا مینو لوڑی دا. اگو بابے ہوری کھول دیتا مسئلہ جے دے سر تے میم مروڑی دا. تانو کئی واری ہوڑی دا سمجھ آ رہی ہے. ایک رانجھا ختم نبوت کا اسی میں پیغام ہے. ایک رانجھا ربا اسا نہ سجے ویکھنائی نہ کھبے ویکھنائی نہ پیچھے تکڑائی نہ اگے تکڑائی اسا یار ہی کوئی رکھنائی. نہیں سمجھ آئی وجہ دے دروازے دے اتے آب کوثر دی نہر وگے او نالیے چ منہ پاوے انہوں کوئی سمجھاوے. جے دے کول آب زمزم حوض کوثر دا دریا وگدا ہووے تے گٹارے چ منہ پاوے انہوں بھی کوئی سمجھاوے تے فقیر نعرے لاوے. بھاویں سونے ملن ہزاراں
بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا اساں نہیں یار وٹانا اساں تے عیسیٰ دے در بھی نہیں جانا اساں تے موسیٰ دا بھی کنڈا نہیں کھڑکانا اساں تیرا در چھڑ کے کتھے جانا بھاویں سونے اے بلے شاہ سیادے نے اکو رانجھا اکو ادھے تو زور دے بھی ہے نا اکو رانجھا مینوں لوڑی دا جے دے سر تے میم مروڑی دا تے ایک قدوں دیاں لائیاں جے شاہ جی آدن کون فایا کون اگے تھی لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا ہائے 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 قبلہ قاری صاحب پیر نصیر الدین صاحب کی مجھے پھر بات یاد آئی وہ تقریر فرما رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے کہنے لگے اگر خطیب ہونا بے سرہ خطیب ہو بے سرہ تو عذاب ہے اگر مجمع ہو بے سرہ تو خانہ ہی خراب ہے سبحان اللہ اب گھر جا کے سوچنا کیا جواب ہے اللہ اکبر جڑے ہس پہننا ہے پھس پہننا واہ بلے شاہ واہ اے بلے شاہ سنے کہ ضلع ہے ادھا نا قصور ہے اتھے بھی عشق دا نور ہے تے انہیں کتنی کمال گل کی تھی کن فایا کون اگے تھی لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا کون فایا کون اگے ہائے سارا کچھ کون فایا کون تو شروع ہویا شاہ جی آدن او تو بھی پہلے سان میں آکھیا شاہ جی کلے ہو انہیں آکھیا نا تسی کلے ہو 80 جیڑے 80 فقیر لوکاں 80 بھامیں بیٹھے ہوئے ایک قصور وچ دوجا گولڑے وچ لینگویج بھی الگ الگ ہوئے اساں اتوں دوراں بچوں حضوراں اساں رکھ دے ایک کوئی نوراں اساں قصور وچ رہ کے بھی بے قصوراں اسادہ شاہ ہے کہ اسادی تھیم بھی ہے کہ ہماری بولی ایک ہے کیونکہ ہمارا قبیلہ نیک ہے اے تم ہو کہ ایک شہر میں ایک کی بولی اور ہے دوسرے کی بولی اور ہے ذرا تک وہ بولا قصور میں کون فایا کون اگے تھی لگیاں نیوں نہیں لگڑا چوری دا او گولڑے وچ بیٹھنا لا انہیں آکھا کون فایا کون تاں کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی اجاں بھی سانو اے پہ دس دے اے بوٹے بیلے کاہی تائیں میں نوری ناری خاکی تائیں میں دا حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گواہی مہر علی رل دوہیں بیٹھے جد حب دوہانو آئی اللہ میرے حضور کے تذکرے کہاں کہاں خلیل اللہ علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا اب آگے خود بول پڑے میرے مصطفیٰ حضور نے اس راز کو اور کھول دیا فرمایا میری امت میرے ساتھ وفا کرنا بے وفائی نہ کرنا تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے یہ ذرا غور فرمانا پھر اشارہ یہ دیا فرمایا میں جو تمہارا ہوں یہ نہیں ہے کہ مجھے چاہنے والا کوئی اور نہ تھا میرا مانگنے والا کوئی اور نہ تھا میں جو تمہارا ہو گیا
تو یہ مت سمجھنا کہ میرے چاہنے والے کوئی نہ تھے. فرمایا میں تو وہ ہوں کہ آنا دعوت ابراہیم. میں وہ ہوں جس کو مانگا خلیل نے، اور مانگا بھی تمہاری طرح نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی. خرچہ ذرہ نہ ہوئے تیرے چرچہ ہی چرچہ ہو. نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا میں مفت میں نہیں آیا، میرے چاہنے والے لاکھ ہزار کروڑ تھے. مانگنے والے مجھے لبوں پہ سجانے والے، میرے لیے جھولیاں پھیلانے والے، میرے لیے راتوں کو دن بنانے والے، میری عظمت کے گیت گانے والے. تم کیا چیز ہو؟ خلیل اللہ کی میں دعا. آنا دعوت ابراہیم، میں خلیل اللہ کی دعا ہوں. کیا مطلب؟ مجھے خلیل نے مانگا تھا. یہ اور بات، مانگا کس نے، مل کس کو گیا؟ ہائے ہائے ہائے. مانگا کس نے؟ روزے کنے رکھے، عیداں کنے کیتیاں، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے. ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، تے بھاگ جاگ جا ملیا ونیو ستیاں نو. ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو. جے یار فرید قبول کرے، جنت واڑندہ پھڑکتی. اسہم نکم میں امام احمد رضا، واہ واہ. میرے امام نے پتہ نہیں کس درد کرب سے کہا. آپ فرماتے اگر اللہ نبی رسول بانٹتا میرٹ پہ، اے وچ انگریزی شریف دا لفظ آ گیا نواز شریف دی طرح. معاف کرنا، جتھے بھی ہون شرافت دا لفظ آندہ ہے، سر خواہ مخواہ جھوک جاندہ ہے، کھاتا اندر اللہ مک جاندہ ہے، پانی سارا ہی سوک جاندہ ہے. تے میں کیونکہ واپس اتھوں ہی جانا ہے، لہذا اگے میں کچھ نہیں آخدہ. آپ ہی سمجھدار. اللہ تواڈے جرنیلانو سلامت رکھے انشاءاللہ. اسی طرح ہی ہوگا. اللہ اکبر. کیا عجیب لوگوں کا نام آیا ہے، سارا کھاتا ہی خراب فرمایا. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اللہ نبی بانٹتا میرٹ، تو میں اسی لفظ کا کوئی ترجمہ مجھے کر دیں ذرا میرے جیسوں کے لیے. معیار ہو رہا کھا لفظ ہو دو جا کے کا مکی آس تروٹ گئی ساڑی آس. بس ہونا کوئی سوکھا پنجابی ہے دا کی ترجمہ ہونا ہے. اپنی راجہ جنگوی ہے تُسی آکھو سانو اپنی بھولی گئی ہے جدوں دے شوار میں کھا کھا کے. قابلیت اللہ سلامت رکھے. بالکل ٹھیک. قابلیت، اگر اللہ قابلیت صلاحیت ایبیلیٹی پہ اگر نبی بانٹتا، اعلیٰ حضرت بہت روئے ہوں گے. آپ کہتے ہیں ہم وہ نکمے ہیں جن کو کوئی بھی نبی نہ ملتا. ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر اللہ قابلیت دیکھ کے نبی دیتا، ہم شودے مارے جاتے، ہمیں کوئی نبی نہ ملتا. پر شکر خدایا تو نے قابلیت کو معیار نہ بنایا، تو نے فضل والا میزان اٹھایا. جیڑا سارے اندہ سردار بنایا او اسا نکمیاں دے حصے آیا. اسے واسطے اسا میلاد بنایا. نہیں سمجھ آیا؟
ساری دلیلوں کو دریا غرق کر ایک ہی دلیل یاد کر، ہمیں اللہ نے قابل نہ پایا، صلاحیت والا نہیں پایا، ہر عیب ہمیں اپنے اندر نظر آیا، اور بجائے میرٹ معیار کے میزان کے رب نے جب فضل والا کھاتا کھولا، ساڑھے حصے آیا مدنی ڈھولا، موک گیا سارا رولا، ساڑھا کھاتا سی بالکل ہولا، پھر بھی رب کی آکھیا کنتم خیر امت کی چیز تویں بچدا پیا تویں منہ والے دا منہیں، ابھی بھی پوچھتا ہے کیوں میلاد کرتے ہو، کیوں مدنی کو یاد کرتے ہو، وہ ظالموں کیوں ہمیں برباد کرتے ہو، ان کو یاد نہ کرے تو کس کو کرے، منہ دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، تجھے مل کون گیا۔ سرکار آئے، سرکار فرماتے ہیں روز حشر جب آئے گا لگ پتا جائے گا، اقوم عن یمین اللہ تعالی، فرمایا جب سارے نبی تڑپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے، فرشتوں کو ہوش نہیں ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں میں رب کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، یغبطنی الاولون والآخرون، عجیب نظارہ ہوگا جب رب کے پہلو میں مدنی پیارا ہوگا، حضور فرماتے ہیں عجیب نظارہ ہوگا، یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے کر کے میری عظمت کے نظارے، ماریں گے محمد عربی کے نعرے، یوسف انگلیاں دانتوں میں دبا کے، اوہو یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وط آیا، اتو میم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ اوہو یار سونا اج احمد ہو کر وط آیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کو کہوں گا رب جب جلال میں ہوگا، تورات میں بھی یہی ہے، حدیث میں بھی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو رب جلال میں ہے، سارے نبی کہیں گے نا، فرمایا جب سارے کریں گے نا میں کلہ آکھاں گا ہاں، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں سب نبی چپ، جب سارے چپ کی مہر لگ جائے گی، کوئی بولے گا وہاں، فرمایا انا خطیبہم یوم القیامہ اذا انصتو، جب ہر زبان پہ تالا ہوگا، حشر کے میدان میں خطیب کلہ کملی والا۔ تسی بھی آدھن نہ تھانو او وکیل چاہیدہ جڑا عدالت بالکل ہی نہ بولے، انجی ہے بولنا لاز ٹھیک ہے، اچھا میں کہ تسی میرے لال اتفاق کرو تہیں دوجی صندوقڑی جو ووٹ پا کے آ جان دے۔ قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا بولنا لا چاہیدہ ہے کہ کملی والے آکھیا تے پھر بولن والا تے کلہ میں ہی ہاں، اساں آکھیا سونے ہاں سارے مقدمے لڑدے نے، رفیق او مقدمہ کیوں ہارے، جیدے ولو محمد عربی وکیل ہو۔ سبحان اللہ، حضور کے تذکرے کی بات میں کر رہا تھا، استقبال ہو رہا ہے، ابھی حضور نہیں آئے، نبی تذکرے کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ جب آئے تو حضرت عیسیٰ کے ذمہ کتنی ڈیوٹیاں تھیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي۔ دو کام تھے حضرت عیسیٰ کے، نہ حل چلایا، نہ گھر بنایا، نہ گھر بسایا، یہی چیزاں ہوں دیا جڑے بندے دا ٹائم لے جاندیاں، ایک گھر بنانا تے دوجا ادھر آئستہ تسی پھر گھر بھی جانا، دوسرا گھر بسانا،
تے پھر گھر نو بسانا، پھر دوترے تے پھر پوترے، او کھاتا مردیاں تک نہیں بانا۔ یہی چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں بندے دی راہ وچ زنجیراں بن جانیاں نے۔ حضرت عیسیٰ نے نہ گھر بنایا نہ گھر بسایا، رب انہاں دے ذمے دوہرا کام لایا۔ مصدق لما بین یدی من التورات، جیڑا غبار یہودیاں پایا انہوں حضرت عیسیٰ نے صاف فرمایا تے خود ہی بتایا، دوجا کام جیڑا رب میرے ذمے لایا میں گلی گلی وچ نبھایا۔ اساں آکھیا 10 خان ذرا بی بی مریم دا جایا، او دوجا کام کیڑا رب ذمے لایا؟ انہیں آکھیا پھر کان کھول کے سن، مبشرن برسول یاتی من بعدی، ایک رسول نے آنا ہے، میں گلی گلی ادا ہو کا سنانا ہے، میں ایک ایک بندے نو جگانا ہے، ادا ذکر سنانا ہے۔ 10 انہیں قدوں آنا ہے، انہیں کہا یاتی میں نے جانا ہے، اس نے من بعدی میرے بعد اس نے آنا ہے، چلو ہن ہمت فرما ادا ناوی دسی جا۔ یہ ویسے راجہ جنگ جو بچے پہلے جم دے نہیں یا پہلے نہ ہی رکھ لیں دے؟ اچھا تسی سارے آج تائے کر کے آئے ہو، ایک چوپ تے 100 کہ کی بلاکاری صاحب دے ذمہ تسی، یہ تو مطلب تانوں نندو تے اتبار ہے، اگلے سال انہاں نو تسی ایم پی اے بنانا ہے۔ اللہ بچاوے کیوں انشاءاللہ پہ آدھے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ووٹ تسی انہاں نو پانا ہے تے نکل شریفان دا آنا ہے، پھر تسی کی کر۔ سبحان اللہ۔ 2 کام حضرت عیسیٰ کے، کتنے؟ یہ میں نے کہاں سے کہا؟ قرآن سے۔ 28واں سپارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے خود بولا، میرے رب نے ہمیں بتلایا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہیں ان کی خوشخبری سنانے، ان کی باتیں بتانے، ان کا اعلان فرمانے، یعنی یوں سمجھ لے کہ میں ہوں نقیب، آ رہا ہے خطیب۔ نقیب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو آگے والوں کو کہتا ہے ذرا نہیں سمجھ آئی۔ جب وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے آگے پھر ہوٹر والی گاڑیاں چلتی ہیں اور پھر شور بھی ہوتا ہے، ہوٹر بھی بجتا ہے، شور بھی ہوتا ہے، اور پولیس والے اشارے بھی کرتے ہیں ہٹ جاؤ، دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ، یہ اشارے بند کر دو کیونکہ پیچھے ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز آ رہی ہیں۔ تو کوئی کسی کا نقیب، کوئی کسی کا نقیب، لیکن فرمایا یار جب آیا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نقیب تھے، آنے والے میرے محمد عربی خطیب تھی۔ یہ قرآن کی روشنی ہے، قرآن کا نور ہے۔ چلو شعر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب بعد سجاد صاحب آخنا تو شعر سنائے ہی نہیں۔ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، اے بابے آندھی بولی، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضور کا نام لے کے کہتے یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اتنا کچھ کھولا، اتنا کچھ کھولا، رہ نہ گیا اولا، اتنا کھولا۔ تورات میں اپنا انجیل برنباس میں آیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن دریائے اردن کے کنارے پہ آئے اور میرے حضور کی آمد کا ہوکا دینے لگے تو لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع، خطیب حضرت عیسیٰ
علاقہ اردن شام کا علاقہ، حضرت عیسیٰ سرکار کی باتیں کرتے کرتے وجد میں آئے، امت مستی میں آئی، مستی میں اب مست ہو کے انہوں نے کہا کہ کوئی اس کی بات بتا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا سارے نبی ستارے ہیں، وہ ان ستاروں میں 14ویں کا بدر کمال ہے۔ اور انہوں نے کہا کیا تو اس جیسا ہے؟ فرمایا کیا کہہ گئے ہو، میں تو اس کی نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے جب سرکار کی بات اور کریں عیسیٰ جب ذکر کر رہے تھے حضور کا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو امت وجد میں کیف میں جب آئی تو انگلش میں ترجمہ ہے اس انجیل کا، ساری امت بیک آواز مستی میں جو آئی تو ایک ہی نعرہ لگایا، او محمد come quickly for the salvation of the world۔ او سونے کرم کما جلدی آ۔ یہ اسی سمجھ دیں اسی ملاد منائی بیٹھے ہیں، اسی تے 2-4 اوتے لمبی ہے قطار۔ سوچو سرکار تسی بیٹھے ہو اروار، نعرے لگ دے پہنے پار، او محمد come quickly۔ اے سونے آ کوئکلی دیر نہ لا، کیوں آواں ایک وستی واسطے آواں، ایک قوم واسطے، فرمایا نہیں، فار دا سالویشن آف دا ورلڈ۔ نہ حدے نہ حسابے نہ شمارے نہ اروارے نہ پارے، ساری لمبی قطارے، ہر کسے نوے دے نال پیارے تے انہاں دا یا جا راجہ جنگ وچ ذکر اذکار ہے۔ اے تے ربیع الاول دی پہلی رات، اے تے انج دی بات ہے کہ کل کی ہوئے گا۔ اوہو میں گھنٹہ لانا سی تے 5 منٹ اتے چڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ بڑے وقت تے بھائی نے نعرہ لایا، میں جیتے حضور جمعہ پڑھنا نا وہ گجر نے زیادہ، اے سیاستدان بھی بڑے ہوندے نے جڑے چودھری صاحبان ہوندے نے، تو او جدوں میں تقریر کردا، میری عادت ہے میں تقریر کردا پورا 1.5 گھنٹہ، 12:30 شروع کر کے تے 2 بجے میں آدھا وما علینا الا البلاغ۔ تے جیڑے ویلے کوئی چاج دی گل کران تے چودھریاں نو چس آوے تے پھر آدھن ایمیں تھوڑا جا ڈو مور، تھوڑا جا ہور، وہ شہر ہے اپنا لاہور۔ تے میں ظاہر بندہ پھر بریک لاندیاں ڈھلا ہوندہ ہے، تے وہ چودھریاں نے بندے بٹھائے ہوندے نے، ایک نو آدھے نے تو پانی پیوائی رکھ، دوجے نو آدھے نے تو پھر نعرہ لائی رکھ، اے میں نو اشارہ ہوندہ ہے تو تقریر سنائی رکھ۔ تے ہون میں نو سمجھ آ گئی ہے، بھامیں کوئی پانی پیواوے تے بھامیں نعرہ لاوے، فقیر دا کم میں پیغام سناوے تے جاندہ نظر نہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔